الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من هذه الأيام يعني أيام العشر يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک شخص کو اپنا گھر فروخت کرنے کا ارادہ ہوا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنا یہ گھر فروخت کر کے اس سے اچھا گھر خریدے اور اس میں جا کر رہائش اختیار کر لے. اس نے اپنے ایک دوسرے دوست سے بتایا جو ریل اسٹیٹ کا کام کیا کرتا تھا، جائیداد کی خرید و فروخت کرنا اس کا مشغلہ تھا. اس سے اس نے کہا کہ میں اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہوں، میرے اس گھر کے سلسلے میں ایک اشتہار تیار کرو. یہ گھر برائے فروخت ہے اور اس گھر میں جو خوبیاں ہیں انہیں لکھو اور ایک اشتہار تیار کرو. اس دوسرے دوست نے اشتہار تیار کیا اور اس اشتہار میں اس نے اس مکان کی ساری خوبیاں لکھی. مکان کا محل وقوع، اس کا رقبہ اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا میٹیریل، اس کی مضبوطی، اس کا ماڈل، اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی، اس کے اندر پائے جانے والے جو کمرے ہیں وہ، اور سوئمنگ پول اور سہولتیں، ساری چیزوں کی تفصیل اس نے اس اشتہار میں ذکر کر دی. اشتہار مکمل ہونے کے بعد میں اس نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو میں نے یہ لکھا ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں، دیکھو یہ کیسے لگتا ہے. اشتہار لکھنے والے دوست نے جب اپنے دوست کو اشتہار پڑھ کر سنایا تو اس نے کہا اچھا دوبارہ پڑھ کر سناؤ. تو اس نے پھر دوبارہ پڑھا تو کہا یہ میرا مکان ہے، جس مکان میں میں رہ رہا ہوں یہ میرا مکان ہے جس کی تم نے اتنی تعریف کی ہے. جب یہ اتنا اچھا مکان ہے تو پھر میں اسے فروخت نہیں کروں گا. میں ایسے ہی مکان میں رہنا چاہتا ہوں اور ایسا ہی مکان میں خریدنا چاہتا ہوں، اور جب میں ایسے ہی مکان میں رہ رہا ہوں تو پھر میں مکان فروخت نہیں کروں گا. اشتہار پھاڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے عرصے سے اپنے مکان میں رہ رہا ہے خود اسے اپنی نعمتوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اتنی ساری نعمتیں اس کے مکان میں موجود ہیں. اس کا گھر جس جگہ واقع ہے وہاں کتنی سہولتیں ہیں، اور جس رقبے پر اسے بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے کتنی خوبصورتی اس مکان میں آ گئی ہے، اور اس مکان کے اندر کتنی سہولتیں مہیا ہیں. انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہے، اور جب اس سے احساس دلایا گیا کہ اس مکان کی اتنی خوبیاں ہیں تو وہ اس مکان کو فروخت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تب اس سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری سہولتیں اس مکان ہی کے اندر موجود ہیں. یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے ساتھ میں اگر ایک دو نعمتوں کی کمی ہو تو وہ ان دو نعمتوں کو بار بار یاد کرتے ہیں، بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، بار بار ان دو نہیں ملی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر کفران نعمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نعمت کی ناشکری کا جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے.
اور 2 نعمتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے 98 نعمتیں جو اللہ کی ان کے پاس ہیں ان نعمتوں کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں جاتی. اور جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں جاتی تو پھر شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں کا احساس نہیں رہتا، اور جو نعمتیں نہیں ملتی ہیں ان نعمتوں کا بار بار انسان کو فکر رہتی ہے، اور ان کی فکر میں وہ نعمتوں کی ناشکری پر اتر آتا ہے. اس لیے اس فطرت انسانی کے خلاف میں انسان کو چاہیے کہ اس پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد کرے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. اللہ کی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو انسان کے پاس ہیں، لیکن انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ نعمتیں میرے پاس موجود ہیں. انسان ان کا ذکر بھی نہیں کرتا اور ان نعمتوں کو سوچتا بھی نہیں، ان کا تصور بھی نہیں کرتا. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کو یاد کرے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس شکر گزاری کے جذبے کے لیے، ان نعمتوں کا احساس اپنے اندر لانے کے لیے کبھی اپنے سے اونچوں کو نہ دیکھے، اپنے سے نیچے کو دیکھے. اگر کوئی شخص سواری میں سفر کر رہا، شاندار سواری ہے اور اس کے پاس کار موجود ہے، وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ اس سے قیمتی کار میں کوئی اور سفر کر رہا ہے تو اس کی توجہ اس طرف جاتی. وہ سوچتا ہے کہ یہ کار میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس سے ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس سواری نہیں اور وہ پیدل جا رہے ہیں، تب اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ آئے گا. اگر یہ اپنی کار میں بیٹھ کر اپنے سے زیادہ قیمتی کار والوں کو دیکھے گا تو ناشکری کا جذبہ آئے گا اور اپنی نعمت کا احساس گھٹ جائے گا. بجائے اس کے وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر پیدل چلنے والوں کو دیکھیں کہ کتنے کے پاس سواری بھی نہیں، اور پیدل چلنے والا یہ دیکھے کہ میں پیدل چل رہا ہوں لیکن کتنے ایسے ہیں جو پیدل ہی چل رہے ہیں لیکن ان کے پاؤں میں جوتے تک نہیں، وہ بغیر چپل کے چلے جا رہے ہیں. اور جن کو چپل مہیا نہیں ہے وہ یہ سوچے کہ کتنے ایسے جن کو پاؤں مہیا نہیں، لنگڑے ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، چل ہی نہیں سکتے. اس طرح انسان اپنے سے کمتر لوگوں پر غور کرے تو اس کے اندر نعمت کا احساس پیدا ہوگا. اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے تو ناشکری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا. پھول کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں، کہنے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو پھولوں کے اوپر، پھولوں کے ساتھ میں کانٹے بھی آ گئے. یہ سوچنے کا انداز منفی ہے، منفی پہلو سے وہ سوچ رہا کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے آ گئے. دوسرا شخص اسی کو مثبت پہلو سے سوچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو کانٹوں پر بھی پھول نکل رہا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ کانٹوں پر بھی پھول نکل رہا ہے. یہ سوچنے کا جو جذبہ ہے یہ مثبت پہلو ہے. حالانکہ وہ کانٹے اور پھول یکساں ہیں لیکن سوچنے والوں کی سوچ الگ ہے. کوئی مثبت پہلو سے سوچ رہا ہے، کوئی منفی پہلو سے سوچ رہا ہے. مثبت پہلو سے سوچنے والا سوچ رہا ہے کہ دیکھو کانٹوں کے اوپر بھی پھول نکلنا ہے، ہم پھول سے محروم نہیں رہے. اور جو منفی پہلو سے سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھو پھولوں کے ساتھ بھی کانٹے نکل رہا ہے. یہ ناشکری ہے. یہ 2 طرح کی سوچ ہے. اگر مثبت سوچ ہوگی تو انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ آئے گا. بہت ساری نعمتیں، جیسے دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، دینی نعمتیں بھی ہیں، ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر اس کی قدردانی نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک جوش و خروش، ایک ولولہ، ایک عجیب روح کی تازگی، اور سب کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، ہم روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، افطار کریں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، صدقات خیرات کریں گے، ذکر کریں گے. ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے. اور جب یہی رمضان المبارک کا مہینہ جانے کے بعد میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو سال کے افضل ترین ایام،
جو دن رمضان المبارک کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں. ہاں بالکل، رمضان المبارک سے زیادہ افضل دن آنے والے ہیں، اور ان دنوں کے آنے کا ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، نہ روزہ رکھنے کا جذبہ، نہ سحری اور افطار کا وہ شوق، نہ نمازوں اور ذکر کا وہ جذبہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اجتماعی ماحول نہیں ہوتا، اور جب اجتماعی ماحول رمضان المبارک میں ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے اجتماعی ماحول میں ہم اجتماع کے ساتھ میں، اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ میں، ایک ساتھ میں سب مل کر، گھر کے سارے افراد، سارے ممبر ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، سب مل کر تراویح پڑھتے ہیں، سب مل کر افطار کرتے ہیں، سب مل کر سحری کرتے ہیں، تو ایک ماحول بنتا، اور اس ماحول میں اللہ کی عبادت ہم نے کر لی. اب اللہ آزماتے ہیں کہ تم نے اجتماعی ماحول میں تو میری عبادت کر لی ہے، اب ایک ایسا ماحول دل میں تمہیں انفرادی عبادت کرنی ہوگی، انفرادی طور پر روزے رکھو، اور انفرادی تسبیح کرو، تحمید کرو، تکبیر کرو، اور انفرادی روزے رکھو، انفرادی عبادت میں لگے رہو. اور یہ جو دن ہیں، ان دنوں کی عبادت ایسی ہے جو سال کے تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ سال کے افضل ترین ایام ہیں، عظمت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، حرمت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے. سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں، سب سے زیادہ حرمت والے دن ہیں. اور ان دنوں کی حرمت، ان کی عظمت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ رمضان المبارک کے دنوں سے زیادہ ہے، اور ان کی عبادتیں اللہ کے نزدیک سال کے سارے دنوں کی عبادتوں سے زیادہ محبوب ہیں. اور ان دنوں میں ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. اور ان راتوں میں قیام کرنا شب قدر کے قیام کی طرح ہے. یہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہے. ذی الحجہ کا مہینہ ابھی آنے ہی والا ہے، ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دکھنے والا ہے، اور جیسے ہی یہ حرمت والے مہینے کا چاند نظر آ جائے تو یہ حرمت والے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کا آغاز ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ما من ایام احب الی اللہ العمل الصالح فیها من هذه الايام، یعنی ایام العشر. فرمایا کہ سال کے سارے دنوں میں ان دنوں کی عبادت اور عمل صالح سے زیادہ اللہ کو کسی اور عبادت، کسی اور دنوں کے عمل صالح پسند نہیں ہے. سب سے زیادہ محبوب ان دنوں کے اعمال ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے اعمال، ان میں عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ان کی عبادتیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک اونچا مقام ہے. کیا ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی اس سے بڑھ کر نہیں؟ فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں جو جہاد کیا جاتا اس جہاد کا ثواب بھی اتنا نہیں ہے جتنا ان دنوں کے اعمال کا ثواب ہے. وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَن يُقَاتِلَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. ہاں اگر کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر جہاد کے راستے میں نکلے اور اپنی جان اپنا مال سب قربان کر دے اور پھر اپنے گھر کو واپس نہ لوٹے، اس کا ثواب تو زیادہ ہے، وہ تو ثواب لوٹ کر لے گیا. لیکن اگر کوئی جہاد کے لیے جائے اور اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ پھر واپس لوٹ کر آئے دوسرے دنوں میں، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب اس عشرہ ذی الحجہ کے نیک عمل کا. ان دنوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ اللہ کو اتنی محبوب ہیں، اور جب ان دنوں میں یہ عبادتیں اتنی محبوب ہیں تو ان دنوں کا ایک عمل تو سب سے زیادہ روزے والا عمل ہے کہ ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے.
اور ان راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کی طرح ہے، اس لیے ان دنوں میں روزے کا اہتمام ہو اور ان راتوں میں خاص طور پر ذکر و تسبیح کا، نوافل کا اہتمام ہو کہ ان راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ کہ ان دنوں میں تکبیر، تحلیل اور تسبیح کی کثرت رکھو۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا، اور تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، اور تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا۔ ان دنوں کی یہ خاص عبادت ہے کہ اس میں تسبیح، تکبیر اور تحلیل کثرت سے پڑھی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھیں، اور کم از کم تعداد 100 کی متعین کریں کہ کم از کم 100 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ ہو سکے تو صبح شام بھی پڑھیں، صبح میں 100 مرتبہ اور پھر رات میں 100 مرتبہ، یا کم از کم 24 گھنٹوں میں 100 مرتبہ تو تیسرا کلمہ پڑھنے کہ یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، اور ان 24 گھنٹوں میں 100 مرتبہ اس تسبیح کا پڑھ لینا اتنا اجر و ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، صرف سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنے پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہہ دیا تو 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 عربی غلام، عام غلام نہیں، جو بنو اسماعیل کے غلام ہیں ان غلاموں کی قیمت بہت زیادہ ہے، 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور الحمدللہ اگر کہیں تو الحمدللہ کہنے پر 100 گھوڑے سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دینے کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے پر 100 گھوڑے ساز و سامان سے لدے ہوئے جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دیے جائیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور آگے مزید ارشاد فرمایا جو اللہ اکبر کہے 100 مرتبہ اس کے لیے 100 اونٹ قربانی دینے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانی، اور 100 اونٹوں کی بھی قربانی جو قبول ہو جائے، مقبول قربانی، ایسی 100 اونٹوں کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر۔ اور جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو اس سے زمین اور آسمان اجر و ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جو تیسرا کلمہ ہے اس کے پڑھنے پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 100 عربی غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب، 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں دینے کا ثواب، اور 100 مقبول اونٹوں کی قربانی، 100 اونٹوں کی مقبول قربانی کے برابر ثواب، اور پھر اس ثواب سے آسمان اور زمین اجر و ثواب سے بھر جائیں، اتنا ثواب صرف 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے پر مل جاتا ہے۔ اس لیے جو آنے والے دن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، اس میں کثرت سے تسبیح پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور اس میں کثرت سے اللہ اکبر پڑھا کرو، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کا ذکر کریں معلوم دنوں میں۔ معلوم دنوں سے مراد جو متعین ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم فجر کی یعنی عید الاضحیٰ کے فجر کے وقت کی قسم ہے، اور ان 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی قسم ہے، اور جفت اور طاق کی، جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن اور طاق سے مراد عرفہ کا دن، ان سارے دنوں کی اللہ نے ان کی عظمت و حرمت کی وجہ سے قسم کھائی،
اور ان کی عظمت اور حرمت کو ثابت فرمایا ہے۔ اور جو حضرات قربانی دینا چاہتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے اذا دخل شهر ذی الحجہ واراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا، جب ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے اور اس کے لیے قربانی کا ارادہ ہو تو جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی دینے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں، اپنے بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ تراشیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اس میں مشابہت ہے ان حجاج کرام سے جو حجاج کرام بیت اللہ میں اللہ کے مہمان بن کر حاضر ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ نے سارے کائنات کے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا اور اپنے گھر کی زیارت سے مالا مال فرمایا، جن کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ ان اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں سے مشابہت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جیسے احرام کی حالت میں اپنے بال اور ناخن نہیں تراشتے، ویسے ہم بھی ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں، یہ ان سے مشابہت ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم حاجی تو نہ بن سکے لیکن حاجیوں کی صورت تو اختیار کر لیں، اور ان دنوں میں جو شباہت اختیار کی جاتی ہے صالحین کی اور انبیاء کی اور انبیاء کے گھرانے کی، یہ شباہت اور یہ نقل اتارنا اور ان سے تشبہ اختیار کرنا یہ اللہ کے یہاں بڑا محبوب عمل ہے، اور ہم اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے محبوب بندوں کی شباہت اختیار کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کے محبوب بن جائیں اور آپ کی محبت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ ادھر حجاج کرام لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں تو ادھر ہم عرفہ کے دن کی فجر سے 23 تاریخ کی عصر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد میں ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر تشریق پڑھ کر ہم اس بات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ایک طرف تیرے بندے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہیں تو ہم یہاں آپ کی تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ تکبیرات تشریق ہیں، یہ پڑھ کر ہم ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب اور مقبول ہیں تاکہ ان سے مشابہت ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ تکبیرات تشریق جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا، تو ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور وہ تعریف کے قابل ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان کی قربانی کے بجائے جنت سے مینڈھا آ چکا ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی تکبیر بیان فرمائی اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑے ہیں اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم جو تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں اس میں انبیاء کی اولاد کی، پھر وہ خود انبیاء کی اور ملائکہ کی تشبیہ اختیار کر کے تکبیرات تشریق پڑھ کر ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح قربانیاں دے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، سنت ابیکم ابراہیم۔ یہ ساری چیزیں وہ مشابہت ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ آنے والے جو ایام ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، یہ اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ترین دن ہیں اور سال کے افضل ترین ایام ہیں۔ ان دنوں کی ہمیں قدر کر کے زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کی عبادت کر کے عمل صالح کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔